مجھے بڑا مجبور کیا گیا بڑے علماء کی طرف سے کہ جناب آپ خاموشی اختیار کر جائیں، سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں۔ میں نے سب کی باتوں کو سنا، لیکن خاص طور پر جس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں خاموش ہو جاؤں، وہ قبلہ امیر اہل سنت کا یہ پیغام تھا۔ اس آڈیو میں خیانت کر کے ایک من گھڑت موقف اختیار کیا گیا۔ جلالی صاحب کا یہ بھرپور سٹینڈ تھا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے، حالانکہ ایک شخص پر موقف قائم کرنے کے لیے جس طرح قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے، قطعی اثبات ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اصحاب افتاء اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ آڈیو ایک قطعی ثبوت نہیں ہے۔ جب کلامی تکفیر ہوتی ہے تو جتنے جنازہ پڑھنے والے وہ بھی کافر ہوتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کا سطحی مطالعہ ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارا بس ایک مطالبہ ہے کہ مفتی راشد صاحب نے قبلہ جلالی صاحب کو نامزد کر کے کہا کہ انہوں نے بریلی شریف کے فتویٰ پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے اس بریلی شریف کے فتویٰ کو رد کرتے ہوئے ڈنڈے مارے تھے، فتوے پھاڑے تھے، ان کا بھی شرعی حکم ذرا بیان کریں کہ مفتی مشاہد کاظمی صاحب کو روکنے والے امیر اہل سنت ہیں کہ جلالی صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈے وغیرہ بند کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ بالآخر وہی ہوا جس کا ہمارے علماء، مشائخ اور اہل سنت کے درد مند حضرات کو ڈر تھا۔ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن جن کو ڈر تھا وہ بیچارے ایک عرصہ سے بندہ نچیر سے رابطے میں تھے اور کئی طرح سے مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ان مسائل میں خاموشی اختیار کر جائیں اور یہ آپس کے مسائل آپ نہ شروع کریں۔ ہم نے ہر ایک کی بات کو سنا، تسلیم کیا، مانا بھی، لیکن جن کو شر پھیلانے کا ٹاسک ملا ہوا ہے انہوں نے بالآخر اپنے ٹاسک کو مکمل کیا۔ واضح رہے کہ ہمیں تو اس سے کوئی ڈر نہیں۔ ہم نے تو قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے پہلے بھی بات کی تھی کہ حضرت آپ اپنے محاذ پر کام کریں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں بہت اچھا کام ہے، آپ اس طرح محاذرہ مت شروع کریں، آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی اس طرح کے معاملات سے فرق نہیں پڑتا، ہم تو ہر وقت سو دشمنوں سے ٹکر لیے بیٹھے ہیں، ایک آدھ اور بھی آ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے، جس طرح ہم نے تو ساری عمر ہی گزاری ہے اس طرح۔ خیر، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو گلستان کا سکون، ناداں یہ سمجھے ہم میں قوت گفتار نہیں ہے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب انہوں نے جس انداز سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا ایک موقف پیش کیا اور قبلہ جلالی زیدہ شرفہ کے لحاظ سے یہ ثابت کیا کہ وہ فکر رضا پر نہیں ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے وہ باقی ہیں۔ حضرت کا موقف یہ ہے کہ قبلہ جلالی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ حسام الحرمین چھپنے کے بعد پھر بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ان مدعیان جدید کو ابھی تک مسلمان سمجھتا ہوں۔ اس سے جناب نے یہ نتیجہ نکالا کہ جلالی صاحب اعلیٰ حضرت کے رجوع کے قائل ہیں، فتاویٰ حسام الحرمین پر عقیدہ نہیں رکھتے، اور ایک تحریر میں جناب نے یا جناب کے کسی مقرب خاص نے یہاں تک لکھ دیا کہ جلالی صاحب نے یہ موقف دیا کہ اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتاویٰ حسام الحرمین کے مطابق، چونکہ بعد میں ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے، تو اس کافر نہ سمجھنے کی بنیاد پر من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر کے تحت خود اعلیٰ حضرت بھی کافر قرار پاتے ہیں۔ یہ موقف بنا کر اعلیٰ حضرت کے بارے میں امام جلالی زیدہ شرفہ کا مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے پیش کیا۔ خیر، موقف انہوں نے ایک بنایا، حالانکہ موقف وہ ہوتا ہے جو متکلم خود اپنا بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بندے کا نظریہ ہے اور اس کو بیان کرنے والے کوئی اور ہیں، اور جس بندے کا نظریہ ہے اس نے پوری دنیا میں فکر رضا اور افکار رضا کی دھوم مچائی ہوئی ہے، اور ساری دنیا اسے فکر رضا کے داعی کے نام سے جانتی ہے۔ اور افکار رضا سیمینار کا یہ سلسلہ جو امام جلالی زیدہ شرفہ نے شروع کیا، پوری دنیا میں اس طرح کا سلسلہ کسی نے ابھی تک نہیں کیا۔ کوئی ایک دوسرا بندہ دکھائیں، اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل و توفیق سے اعلیٰ حضرت کے علوم کو جس طرح بیان کیا تو اعلیٰ حضرت کے جانشینوں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے برادر
انہوں نے ہی امام جلالی زیدہ شرفہ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت کا لقب دیا۔ تو قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہ کا موقف تو سب پر واضح ہے۔ اب ان حضرات نے ایک دعویٰ قائم کیا، اب اس دعوے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل تو لازمی ہونی چاہیے کہ جلالی صاحب نے کس موقع پر یہ بیان کیا اور کون سا ان کا خطاب ہے اور کہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ موقف۔ تو اس سارے موقف کو جو انہوں نے ثابت کیا، مفتی راشد صاحب نے، اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک خفیہ طور پر ریکارڈ کی جانے والی خیانت شدہ آڈیو پیش کی، اور اس آڈیو کو بھی انہوں نے اپنے آفیشیل چینل پر کلپ کے اندر چلایا۔ یہ جلالی صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، پہلی بات یہ کہ اس آڈیو کو بنیاد بنا کر جب پہلی دفعہ پروپیگنڈا شروع ہوا، یہ آڈیو تقریباً 2011-12 کی ہے، اتنے سال پرانی، اور وہ بھی خفیہ طور پر۔ اور جب یہ بات لوگوں تک پہنچائی گئی، مسئلہ صرف اتنا تھا، اس کی تفصیل ہم نے اپنی تحریر میں پیش کر دی ہے۔ وہ تحریر سب حضرات لازمی پڑھیں اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور جو بھی ہمارا موقف پوچھے، قبلہ جلالی صاحب کا موقف جاننا چاہے، اس کے سامنے وہ تحریر رکھی جائے۔ آڈیو ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کسی وقت بھی یہ چینل اڑ جائیں، جتنے ہمارے دشمن ہمارے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اس لیے تحریری طور پر ہم نے ریکارڈ کا حصہ بنا کر اپنا موقف خود پیش کر دیا۔ اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں، تفصیل آپ اس تحریر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت کو قبلہ جلالی صاحب نے تمہید ایمان سے نقل کر کے اس آڈیو کے اندر بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان مدعیان جدید کو اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں۔ مفتی راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جلالی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، جبکہ یہ اعلیٰ حضرت کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 354 کے اندر اعلیٰ حضرت نے خود بیان فرمایا کہ ان مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں۔ اب یہ تمہید ایمان فتاوی حسام الحرمین سے چھپنے کے چند سال بعد لکھی گئی، جب اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈا ہوا کہ یہ تو بات بات پر کافر قرار دے دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے پھر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ظالموں، احمد رضا کو کہتے ہو کہ وہ بات بات پر کافر قرار دیتے ہیں؟ تم یاد کرو وہ وقت جب سبحان الصبح لکھی۔ اب سبحان الصبح فتوی حسام الحرمین سے پہلے لکھی گئی تھی۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت، سبحان الصبح میں تمہاری اتنی کفریات ہونے کے باوجود پھر بھی کہا کہ ان مدعیان جدید کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، یعنی یہ وہاں لکھا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنی صفائی کے طور پر اسی عبارت کو حسام الحرمین کے فتوے کے بعد سبحان الصبح کی عبارت کو اسی تمہید ایمان میں ذکر کیا کہ میں نے تو یہاں تک صبر کیا، اتنے کفریات ہونے کے باوجود بھی ان کو مسلمان ہی لکھا۔ اب یہ لزوم اور التزام کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت جانتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے پورے کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بیان کیا۔ اب یہ عبارت اعلیٰ حضرت کی تھی، تفصیل آپ ہماری تحریر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تمہید ایمان کے حوالے سے یہ عبارت پڑھ دی۔ اب اس پر انہوں نے موقف قائم کر لیا، ہو جناب ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ حضرت کا یہ موقع پیش کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی حسام الحرمین چھپنے کے بعد بھی ان کو مسلمان ہی لکھا ہے اور ان کو مسلمان ہی جانا ہے۔ اس کے مطابق اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتوے کے مطابق خود کافر قرار پائے اور طرح طرح کی بہتان تراشیاں، استغفر اللہ العظیم۔ تو مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کو امام جلالی زیدہ شرفہ نے جب پیش کیا تو جہاں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا وہیں امام جلالی پیش کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت جس پیرائے میں پیش کر رہے تھے اسی پیرائے میں امام جلالی پیش کر رہے تھے۔ اب یہ اس خیانت شدہ آڈیو کا ایک حصہ تھا جس سے موقف قائم کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس آڈیو پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ وائس، یہ آڈیو 1.5-2 گھنٹے کی نشست میں تھی، اور 1.5-2 گھنٹے کی نشست سے صرف 11 منٹ کی آڈیو نکال کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے بارے میں۔ اب یہ 1.5-2 گھنٹے کی آڈیو سے اتنا حصہ نکالنا یہ تو خود اس کی خیانت کی علامت ہے۔ جنہوں نے نکالا اور باقی حصہ حذف کر دیا ان پر لازم ہے کہ وہ ساری وائس سے مسئلہ اخذ کریں، اور اس میں بھی وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔
حالانکہ ایک شخص پر موقف قائم کرنے کے لیے جس طرح قطعی ثبوت ہونا ضروری ہے، قطعی اثبات ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اصحاب افتاء اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ آڈیو ایک قطعی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خیانت شدہ ہے۔ ایک قائل نے جب اس کو کہہ دیا کہ اس میں خیانت ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کا موقف اسی آڈیو سے مانیں گے، آپ کے اپنے بیان سے نہیں مانیں گے؟ تھوڑی سی بھی اخلاقی ذمہ داری بھی بندے کے اندر ہو تو وہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ ایک بندے کا بیان ہے 1.5-2 گھنٹے کا، اس میں 11 منٹ نکال کر فیصلہ دے دیا جائے کہ بس یہی ہے، نہ آگے سے سننا نہ پیچھے سے سننا ہے۔ اس کی واضح مثال میں نے اپنی تحریر میں دی۔ ایک خطیب کہہ دیتا ہے جناب صحابہ کرام شراب پیتے تھے، مسجدوں میں شراب پڑی ہوتی تھی، اور آگے اس نے جا کر کہا کہ پھر اللہ کا حکم آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور ایک بندہ وہ اتنا حصہ نکال کر کہے جناب دیکھو خطیب کہہ رہا تھا مسجدوں میں شراب ہوتی تھی، صحابہ پیتے تھے، اور آگے سارا کچھ حذف کر جائے تو اتنی بڑی خیانت سے کیا اس خطیب پر کوئی شریف فتویٰ لگ جائے گا؟ سارے اس کو قرآن و سنت کا منکر قرار دیں گے۔ ایک دفعہ تو اس سے پوچھا جائے گا جناب آپ نے کیا بیان کیا تھا؟ اس سے پوچھے بغیر کوئی موقف قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جلالی صاحب کے سامنے جب یہ آڈیو آئی تو جلالی صاحب نے فوراً اپنا موقف دیا کہ یہ میرا موقف نہیں ہے۔ جلالی صاحب کا یہ بھرپور سٹینڈ تھا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے۔ اس آڈیو میں خیانت کر کے ایک من گھڑت موقف اختیار کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ عوام کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ عوام کو بیان کرنے کے لیے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے پھر 2013 میں پہلا افکار رضا سیمینار منعقد کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس بات کا ازالہ تو 2013 میں ہو چکا۔ 2013 میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے خود اپنے موقف کو بیان کیا، اور بیان کر کے واضح کیا کہ وہ آڈیو خیانت شدہ ہے، اور اس خیانت شدہ آڈیو سے ہمارا موقف مت تسلیم کیا جائے۔ ہمارا موقف آج بھی سب پر واضح ہے، اور ہم دعوت دیں گے کہ سب حضرات ایک دفعہ اس افکار رضا سیمینار کو ضرور سنیں۔ انشاءاللہ جلد ہی قبلہ جلالی صاحب کے آفیشیل چینل پر بھی اسے اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ اصل حقائق واضح ہوں۔ ایک بات، اب وائس بھی خیانت شدہ ہونے کے بعد قبلہ جلالی صاحب کی اس پر گرفت اور اپنا موقف خود بیان کرنا، یہ سب پر واضح ہے۔ بڑے بڑے علماء کے اشکالات تو اسی سے دور ہو گئے کہ جلالی صاحب اصل موقف اپنا یہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ طبقہ قبلہ مفتی راشد صاحب اور کچھ اور ان کے ساتھ احباب ہیں کہ جو زور لگا رہے ہیں کہ جلالی صاحب کا وہ موقف نہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں، بلکہ جلالی صاحب کا وہ موقف ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیسا تماشا ہے کہ ایک قائل خود اپنا موقف بیان کر رہا ہے، اور اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کی ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ 15,000 سے زائد خطبات اور پورے ملک کے تبلیغی دورے، جگہ جگہ خطابات، کسی ایک کوچے سے بھی ایک دلیل پیش کریں جس کو جلالی صاحب نے خود پیش کیا ہو، اور جلالی صاحب کے کسی بیان سے یہ ثابت ہو رہا ہو، ایسا تو وہ کبھی نہیں پیش کر سکے۔ اب بات آئی جب ہماری میٹنگ ہوئی، ویسے تو وہ میٹنگ صیغہ راز میں تھی، لیکن صیغہ راز نہ رہا، اس کو بھی ہم بالتفصیل بیان کرتے ہیں کہ سب کچھ کیسے ہوا۔ مفتی ہاشم صاحب ان کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو مسئلہ یہ آیا کہ یہ آڈیو خیانت شدہ ہے۔ وہاں یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس میں خیانت کیا ہے۔ میں نے کہا ما قبل ما بعد، اس کا سارا لائیں گے تو اس کے بغیر کیسے بیان سنا جائے گا؟ وہاں انہوں نے کہا جی آپ بیان کریں ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، آپ اس آڈیو کا ما قبل ما بعد لے کر آئیں۔ میں نے کہا ہم کیسے لے کر آئیں؟ ہم تو تب لے کر آئیں جب ہماری ٹیم نے اس کو ریکارڈ کیا ہو۔ ہماری ٹیم نے جو 15,000 سے زائد خطبات ریکارڈ کیے ہیں ان میں سے کوئی چیز لے کر آئیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم نے تو ریکارڈ ہی نہیں کیا۔ تکلیف مالا یطاق کی تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی۔ ایک چیز ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کی اور ہمارے اوپر آ گیا کہ آپ اصل بیان لے کر آئیں۔ ہم ان کے ذمہ دار ہیں مکمل لانے کے جو ہم نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب اصل بیان کو لانا تو مفتی راشد صاحب کی ذمہ داری تھی کہ یہ اصل مکمل بیان لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس میں نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اصل موجود ہوتا تو کبھی یہ خیانت کی نہ جاتی۔
جنہوں نے خیانت کرنی تھی انہوں نے سب کچھ حذف کر کے اسی کو رکھ کر اور پراپیگنڈا کا در جو ہے وہ کھولنا تھا اسے کھول دیا۔ اب ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، یہ مفتیوں کا مسئلہ نہیں، عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اصل ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے موقف، ہمارا موقف یہ ہے، اور آن دی ریکارڈ بیان کر دیا گیا، تو اس کا حل مفتی صاحب، مفتی ہاشم صاحب اور دیگر نے یہی پیش کیا، اور مفتی راشد صاحب نے تسلیم کیا کہ پھر جلالی صاحب سے ہی پوچھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے قائل جب خود موجود ہے تو وہ بیان کرے گا کہ میرا اصل موقف کیا ہے۔ اس بات پر پھر اس میٹنگ کا خاتمہ ہوا جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی ہاشم صاحب نے بھی یہ موقف پیش کیا کہ یہ واجب الازالہ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہیے۔ میٹنگ کا اختتام اس نقطے پر ہوا تھا کہ مفتی ہاشم صاحب مکمل افکار رضا بیان سنیں گے۔ مفتی راشد صاحب نے یہ بھی قصہ بیانی کر دی کہ مفتی ہاشم صاحب نے مکمل بیان سن کر بھی کہا کہ واجب الازالہ ہے، حالانکہ مکمل تو بیان ہی نہیں سنا۔ 2.5 گھنٹے کا وہ بیان تھا، 7.5 گھنٹے تو ہماری نشست کو ہو چکے تھے۔ تو مفتی صاحب نے کہا تھا میں گھر جاؤں گا، میں فرصت میں مکمل بیان سن کر پھر اپنی رائے قائم کروں گا۔ پھر ان کا موقف یہ تھا کہ پھر مجھے تشویش ہوئی، میرا حق بنتا ہے کہ میں قبلہ جلالی صاحب سے پوچھ سکوں کہ آپ کا موقف ما قبل اور ما بعد کیا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے کسی وقت بھی پیچھے ہٹنے کی نیت سے بات چیت نہیں کی، ہم نے کسی موقع پر بھی اس طرح کا انکار پیش ہی نہیں کیا۔ مفتی ہاشم صاحب نے کہا کہ مجھے پوچھنا ہے کہ پھر اس آڈیو سے پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا۔ میں نے کہا یہ تو جلالی صاحب ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اسی نقطے پر میٹنگ ختم ہوئی کہ جناب مفتی ہاشم صاحب ایک دفعہ مکمل بیان سنیں گے، بیان سننے کے بعد اگر انہیں کسی طرح کی تشویش اب بھی باقی ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے وہ قبلہ جلالی صاحب کے پاس آئیں گے، اور جلالی صاحب سے میٹنگ کر کے پھر وہ اپنا فیصلہ پیش کریں گے۔ یہ اس میٹنگ کا اختتام تھا جس کو مفتی راشد صاحب نے کہا کہ بس فیصلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اتنی جلدی تو نہیں ہوا تھا، واضح رہے کہ ہم دونوں فریق تھے، مفتی راشد صاحب بھی اس میٹنگ میں فریق تھے اور بندہ نچیز میں بھی اس میٹنگ میں فریق تھا۔ ہمارے دعوے کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مفتی ہاشم صاحب خود بیان کریں۔ مفتی راشد صاحب کہیں کہ مفتی ہاشم صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا، میں کہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، جبکہ وہ تو خاموش ہیں، انہوں نے تو کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا ہے، جو ابھی میں نے بیان کیا کہ مفتی ہاشم صاحب کی میٹنگ کا فیصلہ ہوا تھا، اس فیصلے کو مفتی مشاہد کاظمی صاحب آن ایئر کریں گے اور اگلی میٹنگ کا اہتمام کریں گے، اور یہ اعلامیہ پیش کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری لگی کہ آپ یہ اعلامیہ پیش کر دیں کہ آئندہ میٹنگ ہوں گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے۔ اور یہ اعلامیہ آج آپ دوبارہ مشاہد کاظمی صاحب کا خود سن سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مشاہد حسین شاہ کاظمی عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں۔ چند روز قبل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے متعلق کچھ آڈیو کلپس اور کچھ پوسٹیں گردش کر رہی تھیں، جن میں کئی باتیں جھوٹ اور بہتان تراشی پر مبنی تھیں، لیکن جو باتیں حقیقت سے مطابقت رکھتی تھیں ان کو علماء کرام کی میٹنگ میں رکھا گیا، جس میں بطور ثالث میں بھی موجود تھا، اور انشاءاللہ اس موضوع پر کئی اور میٹنگز بھی متوقع ہیں۔ لیکن میں عوام اہل سنت سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اس موضوع پر بالکل تبصرہ نہ کریں، اور نہ ہی جانبین میں سے کسی بھی عالم دین کو نازیبا گفتگو کا نشانہ بنائیں، نہ ان کے خلاف پوسٹنگ کریں، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ اس معاملے میں ٹوہ میں بھی نہ پڑیں، اور نہ ہی ان علماء کو، نہ ہی ان کے متعلقین کو کالیں کر کے پریشان کریں کہ جی کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا، اب آگے کیا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ ان تمام باتوں کو علماء کرام پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ٹوہ میں نہ رہیں، کسی سے مت پوچھیں کہ کیا فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ، کیونکہ فیصلہ کوئی ہوا ہی نہیں تھا۔ خود انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کئی میٹنگز متوقع ہیں، ایک طویل میٹنگ ہو چکی اور کئی متوقع ہیں، اور اس سے کون سی میٹنگ میں مراد تھی؟ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو اور مفتی ہاشم اتاری صاحب حافظہ اللہ، ان کی میٹنگ مراد تھی۔ اور ہمارا ظرف دیکھیں، ہم نے کھلے دل سے کہا تھا کہ آپ مفتی ہاشم صاحب کو لائیں، ہم ملائیں گے اور بیٹھ کر بات ہوگی، اندر کھاتے بات ہو جائے، اندر بیٹھ کر مسائل ہو جائیں، اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ خیر، اب یہ ذمہ داری تو ان کی بنتی تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی بجائے مسلسل
راشد رضوی صاحب اور جناب مشاہد کاظمی صاحب نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جلالی صاحب کے بارے میں یہ ثابت کر دیا، مفتی زاہد نعمانی یہ تسلیم کرایا۔ ایک طویل پروپیگنڈا ہے جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ سارا ریکارڈ آج بھی مفتی مشاہد کاظمی صاحب کے واٹس ایپ پر موجود ہے، وہ سب کچھ میں نے بھیجا تھا۔ میں بار بار ان کے تلے کرتا رہا کہ شاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے تو میٹنگ کروانی تھی، اور یہ مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جلالی صاحب کو تو ثابت کر دیا گیا کہ وہ فکر رضا سے دور ہیں۔ جلالی صاحب کے بارے میں زاہد نعمانی تسلیم کر رہا ہے کہ وہ معاذ اللہ گستاخی پر ہیں۔ اس طرح کی کبھی باتیں بھی میرے بارے میں کی گئی، لیکن افسوس کہ مشاہد کاظمی صاحب ان کو روکتے، نوٹس لیتے اور میٹنگ کی طرف بڑھتے۔ 3 مہینے ہم نے انتظار کیا، 3 مہینے وہ میٹنگ کی طرف نہیں آئے، بلکہ وہ پروپیگنڈا کا خود بھی حصہ بنتے رہے۔ جب میں نے پھر بالآخر کہا کہ حضرت آپ جو کر رہے ہیں نا یہ بہت ظلم کر رہے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ کو تو ویسے صدا سے دشمنی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے پھر اپنا خاندانی تعصب نکالنے کے لیے خود یہ پروپیگنڈا کیا۔ اب ہماری طرف سے یہ باتیں لیک ہوئیں تو اس پر مشاہد صاحب کا کیا بیان تھا یہ بھی سن سکتے ہیں۔ ہاں، ہم نے خواص کو ضرور بتائی ہیں، علماء کو ضرور بتائی ہیں کہ جن کا حق بنتا تھا یہ باتیں پتہ کرنے کا، اور انہوں نے چونکہ تائید بھی کرنی ہے، انہوں نے تکذیب کرنی ہے، انہوں نے تصدیق کرنی ہے، تو ان کے یہ معاملات ہیں، تو علماء کا تو حق بنتا ہے وہ یہ باتیں جانیں۔ تو میں ایز اے ثالث ہونے کے میں نے دونوں فریقین کی رعایت کرتے ہوئے علماء کو وہ باتیں ساری بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا حق بنتا تھا۔ اب یہ جناب خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے علماء کو بیان کیا اور خواص کو۔ خواص کون تھے؟ جو بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا وہ خاص تھا۔ پہلے خود ہی کہا کہ یہ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد جو ہم کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن خود تسلیم کیا کہ ہم پروپیگنڈا کے حصہ رہے ہیں اور ہم نے جلالی صاحب کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا بیان کیا ہے اور ہر ایک کو بیان کیا ہے۔ خواص وہی تھا جو پاس بیٹھ گیا، بس وہی خاص تھا۔ اب یہ ساری زیادتی کس کی طرف سے ہوئی؟ آج مفتی راشد صاحب باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اندر کھاتے معاملہ طے ہو جائے، سوشل میڈیا پر نہ آئے۔ یہ ساری کوششیں تو ہم نے کی، کس حد تک ہم برداشت کرتے رہے۔ میرے بارے میں یہاں تک وائرل کیا گیا کہ زاہد نعمانی کو خطا اجتہادی پر ایک دلیل بھی نہیں آتی، اور یہ پھر مشاہد کاظمی صاحب نے یہ آن ایئر بھی بیان کیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ تو سننے والے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی نہیں ہوگا۔ کہ ہمارے دلائل کے سامنے تو مفتی انا صبی جمیل صدیقی 14 سالہ خطابت والی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، مفتی چمن زمان چھپن چھپان بن گیا، عرفان شاہ لودھراں کی کماتوں میں جا چھپا، کوئی ایک بندہ بھی سامنا نہ کر سکا، لیکن ان کو جھوٹ بولنا تھا، وہ مسلسل بولتے رہے۔ مفتی راشد صاحب کے اگلے الزام پر آتے ہیں۔ مفتی راشد صاحب نے اگلا الزام یہ لگایا کہ بریلی شریف سے ایک فتویٰ آیا تھا اور فتویٰ پیش کیا گیا تھا قبلہ جلالی صاحب کو، تو انہوں نے اس فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو پاکستان کے حالات کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مفتی راشد صاحب یہ بھی بیان کریں کہ وہ فتویٰ کن کن کے سامنے پیش ہوا۔ اس زمانے میں فکر رضا کے جو بڑے مراکز تھے ان کے سامنے بھی پیش ہوا تھا، پھر انہوں نے اس فتوے کا کیا حشر کیا یہ بھی بیان کر دیں۔ اول بات یہ ہے کہ فتوے میں جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کا نام نہیں تھا، چند عبارات ان کی پیش کی گئیں، اس پر فتویٰ آیا۔ پھر اس کے بعد اس کو کرم شاہ کے نام سے شائع کیا گیا اور تصدیقات کے لیے علماء کے پاس بھیجا گیا۔ قبلہ جلالی صاحب کا جو موقف ہے وہ آج بھی ہم نے اس تحریر میں واضح کیا کہ اس مذکور شخص کی غلطیاں آج بھی غلطیاں ہی ہیں، ان سب کو علی الاعلان غلط کہا جائے گا، لیکن اس کی توبہ و رجوع کے قائلین جو کہ اس وقت کی جمہور اہل سنت کی قیادت تھی کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے تکفیر یا عدم تکفیر پر سکوت اختیار کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ جن اکابرین نے مذکورہ شخص کو سنی سپریم کونسل کا چیئرمین منتخب کیا یا جنازہ وغیرہ پڑھایا، ان کو ایک اجلاس میں بلا کر ان کے سامنے یہ فتویٰ رکھا جائے اور اس پر اجتماعی موقف اختیار کیا جائے۔ یہ موقف تھا۔ یہ پورا صفحہ آپ بالتفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ جلالی صاحب قبلہ کے سامنے جب یہ فتویٰ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کرم شاہ کے مسئلے میں جتنا کچھ پاکستان میں ہوا ہے کیا وہ سب بھی بریلی والوں کو بھیجا گیا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مفتی راشد صاحب نے جو حوالہ دیا
ڈاکٹر صاحب کی وائس میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب بریلی والوں کو ساری باتیں نہیں بیان کی، اور چند بندوں کا نام لے کر کہا کہ میرے سامنے انہوں نے ساری کچھ باتیں پیش کی ہیں، اور تاج الشریعہ علیہ رحمہ لے کر گئے تھے اور واپس بھی آئے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہاں فتویٰ بنتا ہے۔ بھئی ان باتوں کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو میں حیران ہوں کہ مفتی راشد صاحب اتنے، میں سمجھتا تھا کہ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا مذاق کیا۔ بھئی ہم تو آج بھی لکھ کر دے رہے ہیں کہ غلطیاں ہی ہیں۔ ہم نے جو کہا تھا کہ ان کو نہیں پیش کیا گیا، وہ تو پاکستان کے علماء مشائخ نے جو کچھ کیا اس مسئلے میں ان کو پیش کرنا تھا۔ کرم شاہ الازہری کی عبارات کو پیش کرنا، اس پر قابل گرفت مواد کو پیش کرنا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ قابل گرفت ہیں باتیں، غلطیاں آج بھی غلطیاں ہیں، ہم نے تو بالکل لکھ کر دے دیا۔ صرف پیش یہ کرنا تھا کہ اس پر جو علماء نے کیا وہ کیا کیا۔ یہ 1994 کی اخبار بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ساری سنی جماعتوں کا اتحاد ہوا، نورانی صاحب، نیازی صاحب اور دیگر سب کا، اس وقت ایک مشترکہ سنی سپریم کونسل قائم کی گئی۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب پیش تھے کہ اس سنی سپریم کونسل کا چیئرمین کرم شاہ الازہری کو بنایا جائے، اور انہوں نے بنوایا۔ فکر رضا ان کے پاس نہیں تھی۔ کرم شاہ الازہری کی متنازع عبارات پر تھوڑی باتیں ہوئی جامعہ نظامیہ کے اندر، کبھی پوچھیں جا کر کہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب حافظہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر، بھئی انہوں نے چیئرمین بنایا، اور 1994 میں کرم شاہ کو بنایا گیا، اور 1998 میں جب ان کا انتقال ہوا تو آخری وقت تک وہ چیئرمین رہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی شخصیات نے ان کے جنازہ پڑھا، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے مشائخ اہل سنت کی۔ چلیں یہ تو سارے فکر رضا والے تھے، فتاوی رضویہ پر کام ان لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں سے ایک دفعہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو جنازہ پڑھا تو کیا موقف تھا۔ اب ہم ان کے جو دلائل تھے توبہ رجوع کے حوالے سے، وہ ایک الگ موقف ہے۔ یہ سارے وہ حضرات قائل تھے جامعہ نظامیہ کی شیوخ، اب یہ ثابت کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا صرف اتنا مسئلہ تھا کہ ہم اس تکفیر کے مسئلے میں سکوت اختیار کریں گے، جو کہ میرے جلالی صاحب زید اشرف نے پیش کیا کہ اگر تکفیر کرنی ہے تو پھر تکفیر کھیل نہیں ہے کہ شیخ کو مانے اور کافر مانے اور مرید کو مسلمان مانے۔ جب کلامی تکفیر ہوتی ہے تو جتنے جنازہ پڑھنے والے وہ بھی کافر ہوتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کا سطحی مطالعہ ہے تو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ جب اس کی تکفیر کرنی ہے تو جنازہ پڑھنے والوں کی بھی تکفیر لازمی ہے، اور یہ بہانہ مت بنایا جائے کہ ان کو علم نہیں تھا۔ 1994 سے 15-20 سال پہلے کی یہ ساری عبارات ہیں، اور بھرپور میٹنگز ہو چکی۔ چلیں کسی کو علم نہیں تھا، آج حافظ عبدالستار سعیدی صاحب تو زندہ ہیں، ان کو تو علم ہے سارا، اور ان کے سامنے بھی فتویٰ گیا۔ یہ جو کہا نا کہ جلالی صاحب کے پاس آیا، جلالی صاحب نے ماننے سے انکار کیا، جلالی صاحب نے تو کہا بھی سارا کچھ پیش کریں اس فتوے میں، اور پھر اجتماعی موقف اختیار کیا جائے۔ اب یہ فتویٰ سعیدی صاحب کے پاس گیا تو سعیدی صاحب نے تو پھر وہ اشر کیا، بندہ نے جس باہر بیٹھا ہوا تھا 9 نمبر کمرے کے باہر جامعہ نظامیہ میں، مار مار کر ڈنڈے باہر نکالا۔ مفتی راشد صاحب نے کون سی اتنی مار پڑی تھی، ایک انگلی تو ٹوٹی تھی۔ اب بیان کریں کیا حکم لگے گا قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب پر؟ یہ حضرت جلالی صاحب کا نام لیتے ہوئے تو ڈرتے نہیں ہیں، بڑے بے باک ہیں، کیونکہ ٹاسک ملا ہوا ہے۔ اگر غیرت دینی کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور اصلاح حال کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو سب کا نام لیں۔ قبلہ جلالی صاحب نے تو اتنا کہا کہ میں سکوت اختیار کروں گا تکفیر کے مسئلے میں، اور قبلہ سعیدی صاحب نے تو پیر کرم شاہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ کر کہا کہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، پھر ڈنڈے مار مار کر نکالا۔ آج جرت ہے تو بیان کرے نا کہ کتنا بڑا فتویٰ لگتا ہے ان پر۔ آخری بات، مفتی صاحب راشد رضوی صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم مل بیٹھ کر باتیں کر لیں، ملاقات کر لیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا۔ یہ سب باتیں بھی حقائق کے منافی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مفتی راشد صاحب کو ہم نے بھی بڑی قریب سے دیکھا ہوا تھا، اور ان کی ایک عادت رہی ہے کہ یہ بڑے بڑے مشائخ کے پاس جا کر اپنے یہ تحفظات پیش کر کے ان سے جو بھی باتیں جوابات لے کر جب باہر آتی ہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ ایک مثال مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں جب اقبال کے بارے میں بات چھیڑی تو
مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بھرپور دلائل دے کر مطمئن کیا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ میں بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ میری آنکھوں کی بصارت ہے کہ میں نے خود دیکھے یہ سارے معاملات۔ خیر رضوی صاحب نے جو کیا وہ پہلے بھی سارا بیان ہو گیا، لیکن باہر آ کر انہوں نے کہا کہ رضوی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کہا کہ میں تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتا، میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، میں بس ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ قبلہ سیدی صاحب سے یہ حضرات مار کھا کر آئے تو ان کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کیا کہ سیدی صاحب کو ہمارے دلائل کے جواب میں ایک دلیل بھی نہیں آئی تو ڈنڈے اٹھا لیے۔ اب یہ بھی پروپیگنڈا تھا، حقائق منافی۔ فضل چشتی سے مناظرہ کیا، وہ کہتا ہے یہ مفتی راشد کتابیں چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو لاجواب کیا، یعنی یہ ایک تسلسل ہے تاریخ کا۔ آخری بار تو ہمارے ساتھ ہوا، 7.5 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی اور باہر آ کے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ منوا لیا وہ منوا لیا۔ کتنا واضح جھوٹ ہر بندہ جان سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد جلالی کو مسئلہ خطا پر ایک دلیل بھی نہیں آئی۔ ان پروپیگنڈے کی عادت میں مفتی راشد صاحب بڑے معروف ہیں، اخلاقی گراوٹ کا کچھ شکار ہے، اللہ ان کی اصلاح کرے۔ اخلاقی طور پر انہیں درست ہونا چاہیے، جس کی تازہ مثال ان کا دورہ برطانیہ بھی ہے کہ جس میزبان کے پاس گئے تھے وہ اگلے دن ہی چیختا تھا اور اس کی چیخیں سوشل میڈیا کی زینت بنی کہ جو جناب ہمارے 2000 پاؤنڈ لے گئے، 7 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ اب یہ ان کا معاملہ ہے، وہ ان کا میزبان تھا، ہمارا تو کچھ نہیں لگتا تھا، 3 ہفتے اسی نے خدمت کی۔ ہمارا تو حوصلہ ہے کہ ہمارے ایک بندے نے سوشل میڈیا پر بات چڑھائی تو ہم نے خود اس کو منع کر دیا، یار اس کو ڈیلیٹ کرو۔ اب یہ حقائق ہمارے سامنے تھے، اس بنیاد پر چونکہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی کہ بڑوں کے پاس جانا، پھر باہر آ کر پروپیگنڈے کرنے اور لوگوں کے سامنے اپنی ہی بات کو کہنا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹ تمہیں ملنے نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے تو چند شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ تھی جس کا مفتی راشد صاحب نے خود اقرار کیا، جب ان کی طرف سے باتیں شروع ہوئیں قبلہ جلالی صاحب کے خلاف تو پہلے ایک وائس آئی، پھر دوسری آئی، ہم صبر کرتے رہے، لیکن تیسری وائس میں آپ خود سن سکتے ہیں، ایک بندہ ان کو کال کر کے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ لکھ کر دے دیں، مرکز صراط مستقیم میں آپ کے دلائل جائیں گے تو وہاں سے جواب آ جائے گا۔ اب ہم نے لکھے ہوئے مانگے تھے تاکہ کوئی بندہ اپنے طور پر دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ ایک بندے کو آپ کی عادت پر اعتبار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ لکھ کر دیں اور ہم بھی لکھ کر جواب دیں گے، تو کیا اس میں قباحت تھی؟ یہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ ضرور ہے نا، ایک دوست ہے وہ کہنا کہ میرا بھرا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے نال ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے جی تو تواڈے والے نال کہہ رہے سی کہ نا کہ مفتی صاحب نے کہو کہ مینوں نا غیر متعدد چیزاں جتنی بھی ہوئی ہیں نا جلالی صاحب دیاں وہ لکھ کے دو، میں رجوع کروا لینا۔ چلو ایویں دے فارغ بندے نوں نہیں، انہوں کو سیدھا سینے 'چ وجو آن کے گل کرو، ہن سیدھی تہاڈا رجوع کی کروا لینا، تسی سیدھی گل کرو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ لکھ کے لکھ کے دے پھر یہ تہاڈے کو ملازم لگے ہیں۔ تو مفتی راشد صاحب کے لیے لکھ کر دینا ان کو اپنی موت نظر آتا تھا کہ میرا تو مقصد پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے لکھ کر دینے سے انکار کیا، کہا کہ سینے میں آ کے بجو۔ تیسری دفعہ مفتی راشد صاحب نے جب کہا تو پھر ہم تیار ہوئے تھے، تو لکھ کر دینے میں کیا حرج تھا؟ لیکن مفتی راشد صاحب کا مقصد تو پروپیگنڈا تھا، انہیں اپنا پروپیگنڈا سارا ناکام ہوتا نظر آتا تھا، وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر ہم جب میٹنگ کے لیے گئے وہاں بھی یہی آیا کہ میٹنگ ہو تو مسئلہ حل ہوگا۔ وہاں بھی ہم نے کہا حضرت میٹنگ کرنی ہے تو پھر مفتی ہاشم صاحب تشریف لے آئیں اور جلالی صاحب سے بات چیت کر لیں اور سارے مسائل جو ہے نا وہ اندر کھاتے ڈسکس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفتی ہاشم صاحب آئیں، ہم انتظام کرتے ہیں سارا۔ وہاں مفتی راشد رضوی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بالکل درست ہے، مفتی ہاشم صاحب میٹنگ کریں اور یہ مسائل حل کریں۔ ہم تو انتظار ہی کرتے رہے کہ مفتی ہاشم صاحب میٹنگ کریں، لیکن افسوس کہ بجائے اس کے کہ مفتی ہاشم صاحب کی میٹنگ کا کوئی ارینج کیا جاتا، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے مشاہد کاظمی صاحب کو بھی ساتھ ملایا اور ان کو بھی خراب کرتے ہوئے پروپیگنڈا اور کذب بیانی کی طرف لگا دیا۔ یہ تو بلا ہو ان کے بڑوں کا کہ انہوں نے روکا۔ اور آج ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے پاس بات امانت تھی بڑے قریبی ذرائع سے، کہ جب مفتی مشاہد کاظمی صاحب مسلسل کذب بیانیاں کر رہے تھے اور اس میٹنگ کے حوالے سے غلط تاثر دیتے جا رہے تھے، حالانکہ ان کی ذمہ داری تو اس میٹنگ کا ارینج بنتی تھی مفتی ہاشم صاحب کی اور جلالی صاحب کی، ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے جب یہ مسلسل پروپیگنڈے کیے اور میرے خلاف انہوں نے مسلسل 2 دفعہ کذب بیانیاں کی، مجھے بڑا مجبور کیا گیا
بڑے علماء کی طرف سے کہ جناب آپ خاموشی اختیار کر جائیں، سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں۔ میں نے سب کی باتوں کو سنا، لیکن خاص طور پر جس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں خاموش ہو جاؤں، وہ قبلہ امیر اہل سنت کا یہ پیغام تھا کہ جب بڑے ہی ذمہ دار شخص نے مجھے یہ بیان کیا کہ مشاہد صاحب کو روکنے والے خود امیر اہل سنت ہیں، ان کو بڑے بڑے روک رہے تھے لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ بالآخر امیر اہل سنت نے خود فون کر کے ان کو کہا کہ تم نے زاہد نعمانی یا قبلہ امام جلالی عزیز شرفو کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بات جب مجھ تک پہنچی تو پھر میں نے کہا کہ افسوس کہ ان کی بچگانہ حرکت کی وجہ سے ہمارے کتنے کتنے بڑے اضطراب میں چلے گئے۔ جب انہوں نے منع کیا تو تب ہم رک گئے۔ ہم نے کہا اگرچہ وہ ہم تک اپنا پیغام تو نہیں پہنچا سکتے، ہمارا چونکہ ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی دل کی خواہش کیا ہے۔ ہم تو صرف امیر اہل سنت کی دل کی خواہش کی بنیاد پر خاموش ہو گئے کہ ظاہر بات ہے وہ ان کو تو چپ کرا رہے ہیں چونکہ ان کے مرید ہیں، لیکن ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے اپنے مشائخ کی خواہشات کا، حالانکہ وہ آخری بھی واردات کر کے چپ ہوئے تھے۔ اب آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ مفتی ہاشم صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا مفتی ہاشم صاحب کا اور امیر اہل سنت کا فیصلہ الگ الگ ہوتا ہے؟ کیا شیخ کا اور مرید کا نظریہ الگ الگ ہے؟ اگر یہ اصلاح کار کے لیے نکلے تھے مفتی مشاہد کاظمی صاحب اور ساتھ مفتی راشد صاحب نے ان کو ساتھ ملایا ہوا تھا، تو جو امیر اہل سنت اصلاح کار سے روک رہے تھے ان کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ کچھ خدا خوفی کر کے حق بیان کریں۔ ہم نے حیا کی ہے امیر اہل سنت کے پیغام کی، کاش کہ مفتی راشد صاحب بھی اس پیغام کو سمجھ جاتے، اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا یہ بیان ذاتی ہے تو میرا بھی چیلنج ہے کہ مفتی مشاہد کاظمی صاحب کو روکنے والے امیر اہل سنت ہیں کہ جلالی صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈے وغیرہ بند کر دو، ان کو خاموش انہوں نے کروایا ہے۔ ویسے تو وہ میری ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بھی کہتے تھے کہ پہلے یہ کہا پہلے پھر یہ کہا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ غلط بیان کیا ہے تو ڈٹ کر بیان کر کے دکھائیں کہ میں نے امیر اہل سنت کا غلط موقع پیش کر دیا، لیکن اگر وہ چپ رہتے ہیں تو یہ میرے دعوے کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ان کو چپ کروایا ہے تو ان کے مرشد نے کروایا ہے، ورنہ وہ اور چپ کر جائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اگر وہ نہیں بولتے تو یہ نہ بولنا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بولیں گے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بولیں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے پیر مرشد کی لاج رکھ لیں گے۔ اگرچہ راشد رضوی نے تو ان کی ساری خواہشات کے برعکس عوام میں تماشا لگانے کو ترجیح دی، ہم نے آخری دم تک مفتی ہاشم صاحب کا انتظار کیا۔ اب یہ بڑے ذمہ دار جن کو احساس تھا قبلہ جلالی صاحب کے مسلک اہل سنت کے لیے کام کا، ان سب نے بھرپور کوشش کی کہ یہ پروپیگنڈے نہ کیے جائیں، لیکن پروپیگنڈے کرنے والے اپنا زور لگا رہے ہیں، یہ لگا لیں۔ ہمارا بس ایک مطالبہ ہے کہ مفتی راشد صاحب نے قبلہ جلالی صاحب کو نامزد کر کے کہا کہ انہوں نے بریلی شریف کے فتویٰ پر دستخط نہیں کیے تھے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے اس بریلی شریف کے فتویٰ کو رد کرتے ہوئے ڈنڈے مارے تھے، فتوے پھاڑے تھے، ان کا بھی شرعی حکم ذرا بیان کریں اور ایک پورا پیمانہ لے کر آئیں کہ فلاں بندہ فکر رضا سے اتنے % دور ہے، فلاں اتنے % دور ہو گیا، کفر سے لے کر گمراہی تک ہر ایک کا مسئلہ واضح کریں۔ شریعت جو ہے وہ ڈر ڈر کر بیان نہیں کی جاتی، بزدلانہ انداز سے شریعت بیان کرنا کسی مفتی کی شان شان نہیں ہوتا۔ اگر آئے ہیں تو ڈٹ کر بیان کریں، پھر ہم بھی اپنے علماء اہل سنت کا دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت میدان میں رہیں گے، اور باقی ہماری کسی بات پر کسی کو شک ہو، ہم ہر وقت ایک ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔